الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل مال لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر قرض دار تنگ دست ہے تو تم اسے کشادگی تک مہلت دو، اسے بالکل معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہونا ہے، اور ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق دیا جائے گا اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے مالک الملک کی ہدایت سنی کہ سود کا لین دین کرنے والے کا کاروبار کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں مخبوط الحواس ہوں گے۔ دنیا میں اس طرح کہ وہ رقم پر رقم مانگنے کے لیے پاگل ہو کر پھرتے ہیں اور کسی کی تکلیف، مشکل اور مصیبت کو نہیں دیکھتے اور نہ اپنی عزت کو دیکھتے ہیں، بلکہ جس طرح کتا بھوکا ہوتا ہے اور وہ کھانے کے پیچھے بھاگتا ہے، اسی طرح وہ حرام سود کے لیے بے قرار ہوتے ہیں اور قرض دار کو تنگ کرتے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، جس وقت لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑیں گے، تو یہ لوگ جو قرض سود پر دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں، یہ مخبوط الحواس ہوں گے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں گرتے ہوں گے اور حیران حال ہوں گے کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، ہر آدمی اپنے عمل کے متعلق حساب دینے کے لیے پریشان سرگرداں ہوگا، اور ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے رحم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ اس رحم اور اس شفاعت کا حقدار بننے کے لیے اس دنیا میں ایسے مال کرنے چاہیے کہ انسان اس دن اللہ تعالیٰ کے فضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جائے۔ وہ مال کیا ہے؟ وہ مال اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا اور اچھائی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ اگر تم ایسا کرو گے، ایمان لانے کے بعد مال بھی وہ کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، اپنی نمازیں پوری پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے اور سود کے لین دین سے بالکل بیزار ہو جاؤ گے، باز آ جاؤ گے، تو پھر تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اور وہ کیا اجر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تم کو خوشحال کر دے گا، تنگ دستی سے چھڑا دے گا، غیروں کی محتاجی سے چھڑا کر اپنا محتاج بنائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمام غموں سے نجات دے گا۔ تم کو نہ دنیا میں کوئی تکلیف، غم اور ڈر ہوگا اور نہ آخرت میں ہوگا، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں اور اس کی محبت میں آ جاؤ گے۔ اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حفظ و امان میں جو دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے، جس کی دنیا میں بھی حکومت ہے اور آخرت میں بھی حکومت ہے، اور جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے متعلق کوئی شخص غلط بات نہیں کر سکتا، جس کے اختیار پر کوئی شخص رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ ہر جگہ کا وہی بادشاہ اور قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بیان کرنے کے بعد اب جو ارشاد فرمایا وہ اسی ارشاد پاک کی تشریح اور تفصیل ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کیا لوگو، تم مان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق اور مالک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اب زبان سے تم مان چکے ہو، ایمان لے آئے ہو، لیکن تم کام پھر ایسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان باتوں سے باز آ جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وہ پہلی بات یہ ہے کہ سود کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب سود سے تم نے باز آ جانا ہے۔ یہی نہیں کہ جو نیا کاروبار ہے وہ سود والا نہیں کرو گے، بلکہ اگر تمہارا بقایا کچھ سود رہتا ہے تو وہ بھی تم معاف کر دو، اور وہ بھی تم مت لو، اس کے بھی تم حقدار نہیں رہے، صرف اصل رقم کے حقدار بنو۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود چھوڑتا ہوں، حضرت عباس بن عبد المطلب کا، اور پھر لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد خبردار کوئی سود لے، تمام سود ختم ہے۔
اس ارشاد پاک کا شان نزول یہ ہے کہ یعنی اس کا محل وقوع یہ ہے کہ جب سود کے متعلق یہ حکم ہو گیا کہ سود کا کاروبار نہیں کرنا، تو اس کے بعد بنو ثقیف کے قبیلے بنو عمرو اور بنو مخزوم کے قبیلے بنو مغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ بنو عمرو نے بنو مغیرہ سے سود کا تقاضا کیا کہ جو ہمارا بقایا سود رہتا ہے وہ تو دے دو، آئندہ سود کا کاروبار نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حکم یہ ہو گیا ہے کہ جو گزشتہ رہتا ہے وہ بھی نہیں دینا، ہم اسلام لائے ہیں اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ اس پر جھگڑا ہوا اور وہ لوگ حضرت عتاب بن اسد جو اس وقت مکہ معظمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب مقرر ہوئے تھے، ان کے پاس گئے۔ انہوں نے یہ سارا معاملہ لکھ کر مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ لکھ کر بھیجا کہ آج سے سود کا لین دین نہیں، جو باقی رہتا ہے وہ بھی ختم ہے، وہ بھی معاف ہے۔ اس پر اس قبیلے نے آمنا و صدقنا کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل نہیں لیں گے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ارشاد پاک یہ بھی نازل ہوا کہ تم سود تو معاف کر دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم اصل رقم کے مالک ہو۔ اب اس کا تقاضا دیکھ کر، سوچ کر اور سمجھ کر کرو کہ جس سے تم نے قرض لینا ہے اس کی حالت بھی دیکھو۔ اگر وہ شخص تکلیف میں ہے تو پھر اسے مہلت دو اس کی کشادگی تک، اور اگر مہلت اسے دو گے تو اس میں تمہارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرض دار کو مہلت دو گے تو جب تک مہلت دو گے تمہیں اتنی ہی خیرات کا روزانہ ثواب ملتا رہے گا، اور پھر ایک دفعہ فرمایا کہ جتنی تم قرض دار کو مہلت دو گے اس سے دگنی خیرات کا روزانہ تمہیں ثواب ملے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اتنا ہی ثواب ملے گا خیرات کا، لیکن اب فرمایا ہے کہ دگنا ملے گا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا جب معاہدے کی میعاد ختم ہو جائے تو اس کے بعد دگنا ثواب شروع ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض معاف کر دے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو قرض دار کے لیے سہولت پیدا کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، تو اس وقت دنیا میں تنگ دستوں کے ساتھ مہلت اور سہولت برتنے والے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت ابو قتادہ کا قرض ایک آدمی کے ذمہ تھا، اور وہ جب اس سے قرض لینے کے لیے جاتے تو وہ چھپ جاتا تھا۔ ایک دن وہ گئے تو ایک لڑکا باہر کھیل رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا تو اس بچے نے کہا کہ ہاں میرا باپ اندر ہی ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر آواز دی کہ باہر نکل آؤ، مت چھپو، مجھے معلوم ہے کہ تم اندر ہی کھانا کھا رہے ہو۔ وہ شخص شرمندہ ہوا باہر آیا تو حضرت ابو قتادہ نے پوچھا کہ تم ہمیشہ چھپ کیوں جاتے ہو؟ اس نے عرض کی جناب بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس رقم نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں اور میں چھپتا اس لیے ہوں کہ آپ کے سامنے شرمندہ ہوں گا، یہ غلط وعدہ کروں گا اور جھوٹا ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم قسم کھاؤ۔ اس نے قسم کھائی تو حضرت ابو قتادہ نے فرمایا کہ جاؤ، تم کو سارا قرض معاف کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جو شخص کسی کا قرض معاف کر دے گا یا اسے مہلت دے گا وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے شخص تو نے دنیا میں میرے لیے کیا نیکی کی، کیا اچھا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا کیا پروردگار، دنیا میں مجھ سے کوئی اچھا کام ہو ہی نہیں سکا جو میں تیرے سامنے پیش کروں، میں کسی اچھائی کا حقدار نہیں، میں کچھ نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا کہ تم نے کچھ تو کیا ہوگا؟ وہ پھر عرض کرے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا کہ یاد کرو کچھ تو تم نے کیا ہوگا، تو وہ پھر عرض کرے گا یا اللہ تھوڑی سی یاد پڑتی ہے کہ تو نے دنیا میں مجھے مال عطا فرمایا تھا، میں تجارت کرتا تھا، لوگ مجھ سے قرض لیتے تھے اور سلسلے میں جو غریب اور تنگ دست ہوتے تھے انہیں مہلت دے دیا کرتا تھا، اور جو بہت ہی نادار تھے انہیں قرض معاف کر دیتا تھا، اور جو مالدار تھے ان پر بھی میں سختی نہیں کرتا تھا بلکہ آسانی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب سے زیادہ آسانی کرنے والا تو میں ہوں، اگر تم نے اس وقت آسانی کی تو جاؤ اب تمہارے سارے گناہ معاف ہیں، تم جنت میں چلے جاؤ۔ امام احمد میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی مصیبت اور تکلیف دور ہو جائے
تو وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ رحم کرے، اچھائی کرے، احسان کرے اور ان کے ساتھ سہولت پیدا کرے اور انہیں قرض کی مہلت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جتنے اعمال ہیں وہ بہت مشکل نظر آتے ہیں اور دوزخ میں داخل ہونے والے اعمال جو ہیں وہ بہت آسان نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ارشاد سننے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سی سہولتیں اور مہربانیاں عطا فرمائی ہیں اور وہ بہانہ تلاش کر رہا ہے کہ کس طرح انسان مالک کی نعمتوں سے مستفید ہو اور وہ جنت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اس میں وہ داخل ہوں۔ لیکن شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ ان سہولتوں اور اچھائیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں انسان کو بڑی مشکل کر کے دکھاتا ہے۔ انسان کے نفس کو قابو کر کے وہ انہیں اس طرح دکھاتا ہے کہ جس طرح وہ بہت ہی مشکل میں ہے اور وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان وہ باتیں مشکل کر کے دکھاتا ہے جو جنت میں لے جانے والی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا حقدار بنانے والی ہیں، لیکن وہ باتیں جو دوزخ میں لے جانے والی ہیں وہ انسان کو بڑی مرغوب کر کے دکھاتا ہے اور بڑی زیبائش والی اور بڑی پیاری کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے اور وہ طریقہ صرف اس لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ انسان کے نفس کو قابو کر لیتا ہے۔ اور وہی شخص جنت کا حقدار بن سکتا ہے، دوزخ سے بچ سکتا ہے، جو شیطان کے قبضے سے آزاد ہو جائے اور جس پر شیطان قبضہ نہ کر سکے۔ وہ کس طرح آزاد ہو سکتا ہے؟ وہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آزاد ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، انہیں ان سارے کاموں سے نفرت ہوتی ہے جو دوزخ میں لے جانے والے ہوتے ہیں اور وہ کام انہیں مشکل معلوم ہوتے ہیں، اور وہ سارے کام جو جنت میں لے جانے والے ہوں وہ آسان معلوم ہوتے ہیں اور ان سے انہیں محبت ہوتی ہے۔ اور اس طرح وہ شخص اپنے سارے مال اس طرح رکھتا ہے کہ وہ سلامتی ایمان سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور خدا کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان شیطان کے حملوں اور اس کے قبضے سے بچ سکتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینے کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو سلامتی ایمان سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور شیطان کے حملوں اور بہانوں اور مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے دل و دماغ اور سینوں میں جو بھی شیطان کا اثر ہے وہ دور ہو جائے، وہ سیاہی اور زنگ دور ہو جائے، سینے صاف ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھی اس محفل میں بیٹھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہاں لاتا ہے ان کے ساتھ بھی شیطان اپنی جنگ جاری رکھتا ہے۔ ان کے دل و دماغ میں یہی خیال پیدا کرتا ہے کہ کبھی ان کو اپنے گھر کی یاد دلاتا ہے، کبھی انہیں اپنی نسواری کی یاد دلاتا ہے، کبھی بیماروں کی یاد، کبھی شادیوں کی، کبھی کاروبار کی، کبھی تجارت کی، کبھی ملازمت کی، اور اس طرح ان کے دلوں میں خیال پیدا کر کے اس خدائی محفل سے اکما حقوق مستفید ہونے سے ان کی توجہ دوسری طرف کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو شخص توجہ سے مجھے یاد کرتا ہے جب تک وہ میری طرف متوجہ رہتا ہے میں بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں، اور جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے میں عرش پر اسے یاد کرتا رہتا ہوں۔ جن لوگوں کو شیطان بھلا دیتا ہے ان کے دل میں دنیاوی غرض و غایت پیدا کر دیتا ہے، انہیں اپنے سفر کی فکر ہوتی ہے، دکانوں کی فکر ہوتی ہے، ملازمتوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے مالوں اور گھروں کی فکر ہوتی ہے، وقت کی فکر ہوتی ہے، اور ان کی توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے اور وہ خدا کی مہربانی اور رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہم جس اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، جس کی امداد چاہنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، جو یہاں بھی موجود ہے، جو سب کے گھروں میں بھی موجود ہے، جو سب راستوں میں موجود ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، جو یہاں بھی موجود ہے، اور جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور جو ہر چیز سے واقف ہے، خواہ وہ سمندر کی تہہ میں ہے، مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہوئے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، جو ہر چیز دیکھنے والا ہے، تو کس طرح اس انسان کا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ خیالات اور یہ گمراہی شیطان کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، اور جب ایسا خیال پیدا ہو تو فوراً دل میں ہی استغفار پڑھ کر بالکل ہوش سے ہمہ تن گوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد جاری رکھنی چاہیے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا مدعا اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.